السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اسی طرح آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل بیت کو بھی سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ اہل البیت، یہ دو لفظ ہیں، اہل اور البیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور بیت کے شروع میں الف لام ہے، اس کا معنی ہے خاص۔ اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، اور الف لام کا معنی خاص۔ خاص گھر والے۔ گھر تو ہمارے بھی ہیں، سب کے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے گھر خاص نہیں۔ خاص گھرانہ کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اہل البیت، خاص گھر والے، ان تمام خاص گھر والوں کا ادب، احترام، عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص اہل البیت سے محبت نہیں رکھتا، اس کے اندر ایمان موجود نہیں، اور جو شخص اپنی مرضی کے اہل البیت مانتا ہے، اس کے اندر بھی ایمان موجود نہیں۔ آپ یوں سمجھیں جیسے یہ قرآن مجید ہے، اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اگر کوئی شخص کہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن 110 صورتیں مانتا ہوں، 4 نہیں مانتا، تو کیا وہ بندہ مسلمان ہے؟ کہ 110 تو مانتا ہوں، 4 ہی نہیں مانتا، کہا جائے گا جب تک 114 نہیں مانے گا تب تک مسلمان نہیں۔ اسی طرح اگر وہ کہے چلو آپ کی مرضی ہے تو میں 113 صورتیں مانتا ہوں، 113 صورتیں، لیکن ایک نہیں مانتا، میں کہتا ہوں یہ اللہ نے نازل نہیں کی، یہ قرآن نہیں ہے، 113 ماننے والا کیا پکا مسلمان ہو جائے گا؟ 114 مانے گا تو مسلمان، نہیں مانے گا تو مسلمان۔ اسی طرح جو سارے اہل البیت کو مانے گا وہی ہدایت پر ہوگا، جو آدھے اہل بیت مانے اور آدھے نہ مانے وہ ہدایت پر ہو سکتا نہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ جن کو ماننا ضروری ہے اور ان سے محبت اور احترام کا رشتہ رکھنا
ضروری ہے اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کی بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں. بیوی سب سے پہلے اہل بیت ہے. بیوی انسان کی گھر والی ہے. آپ جائیں نا کسی جگہ پر سفر کرتے ہوئے گئے اور راستے میں رکے, گاڑی سے نکلے, ایک دکان پہ گئے, وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی, وہ کہتا ہے بیٹھو باتیں کرتے ہیں, کھاؤ پیو, روٹی کھا کے جانا. آپ کہتے ہو نہیں یار میرے نال میرے گھر والے. بیوی بچے گاڑی میں ہوں, گاڑی میں میرے گھر والے. اس کا مطلب اہل البیت میں بیوی شامل ہے, عقل کے ساتھ بھی, اردو زبان میں بھی. جب آپ کو شادی کا کارڈ دیا جاتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال, اس میں بیوی شامل ہے کہ نہیں؟ یا کہو گھر میں جا کر اللہ والیے میں نے شادی پہ جانا ہے اور بچوں نے جانا ہے, تینوں تے بلایا تو پھر یہ چلا جائے گا؟ بھی نہیں جا سکتا. ہماری زبان میں, ہمارے کلچر میں اور قرآن میں اہل بیت کسے کہا گیا؟ آپ غور کیجئے گا, 22واں پارہ بلکہ 21ویں کا آخر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں. 21ویں پارے کا آخری رکوع, یا ایہا النبی, اے نبی علیہ السلام, کل ازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہیں. ازواج مطہرات, بیویاں. یا ایہا النبی, اے نبی علیہ السلام, کل ازواجک, آپ اپنے ازواج مطہرات سے فرمائیں. کن سے بات ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں, یا اے نساء عورتیں, النبی نبی کی, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں اور تم کسی جیسی نہیں. شرط یہ ہے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے, تمہارے دروازے پر صحابہ آئیں, ایمان والے آئیں, تقوی والے آئیں, ہدایت والے آئیں, پردہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے, تم نے نرم لہجے سے بات نہیں کرنی. مسلمان بھی آتے ہیں, کافر بھی آتے ہیں, مومن بھی آتے ہیں, منافق بھی آتے ہیں آپ کے دروازے پر, آپ نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی. آگے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹکی رہو, بلا وجہ گھر سے نہیں نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں بغیر سر پہ دوپٹہ رکھے, بغیر پردہ کیے گھر سے زیب و زینت کر کے نکلتی عورتیں, تم نے اس طرح نہیں نکلنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, ایک ہوتا ہے اقیم الصلاۃ, اقیمو, اے مردو تم نماز قائم کرو. اقیمنا, اے عورتو, اے نبی کی بیویو تم نماز پڑھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, مردوں کے لیے کیا آتا ہے؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اے نبی کی بیویو زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, مردوں کے لیے آتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اطعنا اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. یا رب گھر میں ٹکی رہیں, زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں, 5 نمازیں پڑھیں, زکوٰۃ دیں, اللہ رسول کی بات مانیں, ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا انما
युरीदु अल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह तुम्हारे हर किस्म के गुनाह को मुआफ करके अल्लाह तुम्हें दरजात अता फरमाएगा। अब कुरान में अहले बैत का लफ्ज आया, अब गौर से सुनिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर किस्म की पलीदगी को, गंदगी को दूर करना चाहे। अब यहां अहले बैत किन के लिए बोला गया? नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के लिए। अब एक उठता है, कहता है नहीं नहीं, यहां बीवियों के लिए नहीं। अच्छा, पिछली आयत किसके लिए? बीवियों के लिए। अगली आयत किसके लिए? बीवियों के लिए। ये वाली आयत का पहला हिस्सा किसके लिए? बीवियों के लिए। और दरमियान वाला हिस्सा नहीं, बीवियों के लिए नहीं। अगर पहली आयत नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुत्तहरात, आखिरी आयत आपकी अज़वाज मुत्तहरात, इस आयत का पहला हिस्सा अज़वाज मुत्तहरात, तो फिर दूसरा हिस्सा भी क्या हो? अज़वाज मुत्तहरात। कहता है नहीं कारी साहब, देखो नहीं, क्योंकि इसमें है अलैकुम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, कुम लफ्ज़ आया, अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम, कुम लफ्ज़ आया, तो कुम मर्दों के लिए होता है। कहता है कुम आया, कुम, तो हम कहते हैं फिर घर जाते हो, वालिदा मोहतरमा से सलाम लेते हो तो क्या कहते हो? अस्सलाम। अम्मी जान मर्द हैं कि औरत? जोजा मोहतरमा से, बीवी जान से सलाम लेते हो, क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम। बीवी जान मर्द हैं कि औरत? तो उसके लिए कुम आया कि नहीं आया? अगर वहां कुम औरत के लिए आ सकता है तो यहां भी कुम औरत के लिए आ सकता है। समझे? अगर वहां कुम औरत के लिए आ सकता है तो यहां भी कुम औरत के लिए आ सकता है। दूसरी बात, पूरे कुरान में जहां लफ्ज़े अहले बैत आया है ना, वहां लफ्ज़े कुम ही आया है। पूरे कुरान में जहां लफ्ज़े अहले बैत आया है ना, वहां लफ्ज़े कुम आया है, अगरचे वहां मुराद बीवी होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत हूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमारे फरिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहा तुम्हारे घर में औलाद होगी। पास उनकी क्या थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कौन थी? बीवी। उसने कहा मेरा बुढ़ापा और बांझपन, मेरा खामंद बूढ़ा, हमारे घर में औलाद। कालत या वैलता आलिदु व आना अजूज व हादा बाली शेखा, मैं बूढ़ी और बांझ और मेरा खामंद बूढ़ा। इन हाजा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब शय है, बुढ़ापे में औलाद। कालू, फरिश्तों ने कहा, अताजबीना, क्या तू हैरान होती है? बीवी से बात हो रही है कि नहीं? औरत से बात हो रही है कि नहीं? हैरान कौन हुई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम? नहीं, फरिश्तों ने आकर कहा तुम्हारे घर में अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशखबरी देते हैं। फजाहे कच, औरत हंस पड़ी। हाय इस उम्रे, इस उम्रे मैं बांझ, खामंद बूढ़ा, शादी की उम्र नहीं, औलाद की उम्र नहीं, इस उम्रे। फरिश्तों ने कहा अताजबीना, हैरान होती है, मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के फैसलों पर हैरान होती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह की रहमतें हों, व बरकातुहु, और उसकी बरकतें हों, अलैकुम, अलैकुम अहलल बैत, ए अहले बैत तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अहले बैत किसको कहा? बीवी को। अहले बैत भी कहा और अलैकुम भी कहा।
قوم کا لفظ جب اہل بیت کے ساتھ آتا ہے تو مذکر کے لیے بھی آ جاتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے، یہ جو بیٹھا ہے نا امریکہ میں، یہ اس کا وسوسہ حل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قوم کا لفظ صرف مذکر کے لیے آتا ہے، اسے کو قرآن پڑھ، جہاں قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں لفظ قوم عورتوں کے لیے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہیں؟ آپ کی ساری بیویاں اہل بیت، اور پھر آپ کی بیٹیاں چاروں اہل بیت، آپ کے بیٹے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سارے اہل بیت، ان کی اولادیں جو مسلمان ہوئی سارے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت، ان کی اولاد بھی اہل بیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، قرآن سے بیویاں اہل بیت، حدیث سے علی رضی اللہ عنہ اہل بیت اور ان کی اولاد اہل بیت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں گھر میں صبح کا وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی حلوہ بنا کر لے آئیں، حضور کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بچے کہاں ہیں؟ کہا گھر۔ کہا تیرے چچا کا بیٹا تیرا کزن علی رضی اللہ کہاں ہے؟ کہا گھر۔ فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ سیدہ گئیں، ان کو لے کر آئیں، ایک انگلی میں حسن ہے، ایک طرف حسین ہے رضی اللہ عنہما، پیچھے پیچھے علی رضی اللہ عنہ، اور سیدہ گھر میں آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کی چادر کھینچی، ان کو بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دائیں جانب ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ بائیں جانب ہے، حسنین کریمین آپ کی رانوں پہ ہیں۔ آپ نے اپنی وہ چادر ان سب پر اوڑھ لی اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ کہا یا رب، جو تو نے عزت و احترام اہل بیت میری بیویوں کو عطا کر دیا ہے نا، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت بنا کے ان کو بھی وہ مقام عطا فرما۔ اللہ نے قبول فرمایا۔ امی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور میں آپ کی اہل بیت نہیں؟ فرمایا تم تو پہلے ہی اہل بیت ہو، میں اب ان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ پھر حضور سے پوچھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، حضور میں بھی آ جاؤں چادر میں؟ فرمایا آ جاؤ۔ وہ بھی چادر میں چلی گئیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھانی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پنجتن پاک اہل بیت، ہمارا اور ان کا فرق سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں پنجتن پاک بھی اہل بیت، اور آپ کی بیویاں بھی اہل بیت، اور آپ کے چچا بھی اہل بیت جو مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ کہتے ہیں صرف پنجتن پاک جو چادر کے نیچے گئے، پنجتن جو چادر کے نیچے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور میں بھی چادر تھلے آ جا؟ آپ نے فرمایا آ جا۔ تو پھر چادر کے نیچے کتنے تن ہو گئے؟ تو پھر تو 6 تن پاک ہو گئے، پھر تو 6 تن پاک ہو گئے۔ اگر چادر والے اہل بیت ہے تو 6 تن پاک ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ 5 بھی پاک ہیں، آپ کی ازواج بھی پاک ہیں، آپ کے چچا مسلمان جو ہوئے وہ بھی پاک ہیں، اور ان کی اولادیں بھی پاک ہیں، اور قیامت تک ان کی اولادوں میں جتنے مسلمان ہیں سارے پاک ہیں، سارے اہل بیت ہیں۔ سب کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کون؟ ان کی ایک حدیث میں مجموعی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ اب آسمان سے فرشتہ آئے رب کا حکم لے کر اور میں چلا جاؤں، میں تمہارے اندر نہ رہوں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ،
میں تمہارے اندر دو بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تذلوا ما تمسکتم بہ، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھام لوگے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی کتاب، یہ قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑ لو، اس سے چمٹ جاؤ، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری میرے اہل بیت ہیں، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم نے چلتی پھرتی ہدایت دیکھنی ہو میرے اہل بیت کو دیکھ لینا، لکھی ہوئی ہدایت دکھنی ہو تو قرآن مجید کو دیکھ لینا۔ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کر حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ قرآن اور اہل بیت، جس طرح سارا قرآن ماننا فرض ہے، اسی طرح سارے اہل بیت ماننا بھی فرض ہے۔ سارے قرآن کو ہدایت کہا گیا، آدھا قرآن ماننے والا گمراہ ہے، سارے اہل بیت کو ہدایت کہا گیا، آدھے اہل بیت ماننے والے گمراہ ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں۔ اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات، اور دنیا جہان کی عورتوں میں سب سے عظیم عورتیں آپ کی ازواج مطہرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، شادی کی۔ آپ کو جتنے دکھ پہنچے اس وقت میں، باہر سے گالیاں، باہر سے تانے، باہر سے آپ کے جسم کے اوپر زخم، میرے حضور جب دل برداشتہ ہو کر گھر آتے، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا زبان سے آپ کے دل کا بوجھ اتارتی اور جسم پہ مرہم پٹیاں کر کے حضور کے زخموں کو درست کرتی۔ کبھی کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ایک روز ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضور آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ گھر میں کھانا نہیں ہے، کہیں سے بندوبست کرنے گئیں اور لے کر آ رہی ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے آسمان سے جبریل اتر چکے تھے علیہ السلام۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سیدہ خدیجہ سے اتنا راضی ہو چکا ہے، آج اللہ نے مجھے آسمان سے زمین پہ بھیجا اور میں آپ کے پاس آیا، حضور آپ کی بیوی آ رہی ہے، جب آئیں تو انہیں کہنا خدیجہ تیری وفا دیکھ کے، تیری ادا دیکھ کے، تیرا کردار دیکھ کے، تیری یہ ساری محنت دیکھ کے آسمانوں پہ بیٹھا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام بھیجتا ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو بتا دو جنت میں تیرا محل بن چکا ہے، من قصب، ایک موتی کا محل ہے، موتی کا محل، اتنا بڑا محل صرف ایک موتی سے بنا ہے، اندر بیٹھو گے باہر ساری جنت نظر آئے گی، باہر جاؤ گے اندر نظر نہیں آئے گا، لا صخب فیہ ولا نصب ولا وصب، نہ اس میں شور ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی اکتاہٹ ہوگی، جنت میں تمہارا محل اللہ نے تیار کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ، آپ ساری زندگی ان کے ساتھ جب رہے، آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ یاد کیا کرتے تھے خدیجہ ہی تھی رضی اللہ عنہا۔ آپ گھر میں اچھا سالن پکاتے، ان کی سہیلیوں کے گھروں میں دے کر آتے، آپ فرماتے خدیجہ نہیں ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی خدیجہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سب سے عظیم حضور کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ، خدیجہ رضی اللہ کا بہت مقام، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا ان سے آگے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، آپ نے ان کو جہاد پہ بھیجا،
فتح کر کے واپس آ گئے، بڑا مال غنیمت، بڑی جذبے سے جنگ لڑی، واپس آئے۔ حضور اب نماز کے بعد درس دیتے ہیں، میں درس دیتا ہوں نا، کبھی میرا چہرہ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، اور اگر آپ سارے مجھے دیکھتے ہوں میں جی بس درس دے ہی جمع، آپ کہیں گے کری سانو پتہ نہیں انہوں نے کی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور چہرہ موڑتے، میری طرف دیکھتے، عمر بن عاص کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی طرف اور حضور میری طرف گفتگو کرتے جاتے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے کہ حضور کو سارے صحابہ سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت ہے۔ یہ خیال جو دل میں تھا زبان پہ بھی آ گیا، میں نے آ کر پوچھ لیا حضور جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے نا؟ ای الناس احب الیک، حضور آج بتا کر میرے سینے کو ٹھنڈ پائی دیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کون ہے؟ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہندا، او جی تواڈے تو بعد کہ کوئی ہے بھلا، پاویں اٹھ کے جائے پچھو گھاڑا کڈے، وہی سب نے کہنا تواڈے تو بعد سے سانو۔ لیکن میرے آقا کبھی جھوٹ، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سمجھے گا، کسی کو کیا محسوس ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، میرے آقا ہمیشہ سچ بولتے۔ اس نے پوچھا کہ ایو الناس احب الیک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور ذرا بتا دیں جلدی سے میرے سینے کو ٹھنڈ پڑ جائے، صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے؟ آپ نے سوال سنا، جواب دیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ توقع کے خلاف جواب گیا، فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس کی محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے اس کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اب صحابی کے پاس ابھی ایک اور چانس باقی تھا، کہنے لگے نہیں حضور آپ نہیں سمجھے میری بات، میں پوچھنا چاہتا ہوں من الرجال، میں تو مردوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ایک چانس ہے کہ جب مردوں کا نام آئے گا تو کس کا نام آئے گا؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے؟ میرے آقا نے اب بھی جھوٹ نہیں بولا، اب بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر سچ پوچھتے ہو علی میرے ہیں، حسن میرے ہیں، حسین میرے ہیں، طلحہ میرے ہیں، زبیر میرے ہیں، عثمان میرے ہیں، عمر میرے ہیں، بدر والے میرے ہیں، احد والے میرے ہیں، خندق والے میرے ہیں، 1400 صحابہ میرے ہیں، لیکن اگر پوچھتا ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ کس مرد کا پیار والا رشتہ میرے دل کے ساتھ ہے، ابو ہاں تو پھر عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ پیار ان کے والد کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ پیار پوری انسانیت میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، ان سے عقیدت، ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ اہل ایمان کا ہے، اور جو نفرت رکھے، گالی دے، برا کہے، زبان درازی کرے، تہمت کرے، اللہ کی قسم اگر عائشہ میرے حبیب کی محبوبہ ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ عقیدت رکھنی ہے۔ میرے نبی جہاں ہوں گے وہاں امی عائشہ ہوں گی، جو ان کو گالی دینے والا ہوگا وہ روز قیامت میرے آقا کے ساتھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جو ان کو مسلمان نہ سمجھے وہ خود مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں۔ حضور دروازے پہ جبریل آئے، رب کا جو حکم لے کر آئے عائشہ ماننے کے لیے تیار، آپ بتائیں۔ فرمایا عائشہ آج جبریل کوئی حکم نہیں لے کر آئے، حضور وہ تو وحی کے بغیر اترتے ہی نہیں، کہا وحی ہے حکم نہیں۔ فرمایا پھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کہا آسمان سے جبریل آئے، دروازہ کٹکھٹایا، مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں عائشہ آسمان والا رب تمہارے اوپر اتنا راضی ہو چکا ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اور حضور
ذرا میری بات بھی کہہ دیں، فرشتوں کا سردار جبریل بھی امی عائشہ کو سلام کہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ جن کو فرشتوں کے سلام آئے، جن کو اللہ کے سلام آئے، ان کا ایمانی لیول کیا ہوگا؟ تمہیں کسی ولی کا سلام آ جائے، تم پھولے نہیں سماتے۔ کبھی تمہاری نظر میں ایک مرتبہ تمہیں خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، تم اپنے آپ کو بڑا عظیم سمجھتے ہو۔ تصور میں نہ کے دیکھو، اگر تمہیں پیغمبر کا دیدار ہو جائے کتنے عظیم ہو تم۔ اگر تمہارے گھر میں پیغمبر آ جائیں کتنا عظیم گھرانہ تمہارا۔ اور اگر تمہارے گھر میں جبریل اتریں، جبریل آ کر کہیں رب بھی تمہیں سلام کہتا ہے، جبریل بھی تمہیں سلام کہتا ہے، اس امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی شان کیا ہوگی؟ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت ہے، ان کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ فمن احبہا فبحبی احبہا، جس نے ان سے عقیدت رکھی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عقیدت رکھی۔ ومن ابغضہا فببغضی ابغضہا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ان سے نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ آپ نے فرمایا تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی الگ الگ فضیلتیں سنائیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا مقام بھی بتایا۔ وہ معروف حدیث تو آپ سنتے ہی ہیں، خیبر کا موقع، ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ۔ خیبر کے بڑے 9 قلعے تھے، سارے فتح ہو گئے، ایک نہیں ہوا۔ مرحب کا مرحب کا مرحب کا۔ حضور نے پہلے صحابہ سے کہا چلو واپس یہ بعد میں کر لیں گے۔ صحابہ نے جدوں 8 جیتے تو کیا حضور ہے تو شاید کوئی نہیں، لیکن جب 3-4 حملے کیے نہ ہوئے تو اب صحابہ کہتے حضور چلیے بعد چو کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہن نہیں جانا، اب ٹھہر جاؤ، اب وہی آ گئی، کل میں اسے جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ یہ تو انعام ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ گارنٹی آ گئی ہے دونوں طرف سے۔ جسے جھنڈا ملے گا نا اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، رسول بھی محبت کرتے اور وہ بھی کرتے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے وقت گزارا، فتح تو ہے ہی ہے تھی، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا اور یہ گارنٹی ہے، یہ بہت بڑا انعام تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھی کسی بھی عہدے کی لالچ نہیں آئی، لیکن آج یہ اعزاز سن کرنا، میں بھی صحابہ کے درمیان بیٹھا تو پاؤں کھڑے کیے اور پاؤں کے اوپر ذرا اونچا ہو کے بیٹھا، حضور میں بھی ہوں، میں ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا، چونکہ وحی کے ذریعے فیصلہ ہو چکا تھا۔ آپ نے سب کو دیکھ کر پوچھا این علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے تم سارے ہی اعلیٰ ہو لیکن میرے علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ؟ ہوا یشتکی فی عینیہ ارمد، حضور وہ بیمار ہیں، آنکھیں خراب ہیں، ان سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اب بھی کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا چلو وہ نہیں تو شاید ہماری باری، لیکن انہیں پتا تھا کہ آج وحی کے ذریعے کنفرم ہو چکا ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا تو آپ نے سامنے بٹھایا، علی کیا ہوا رضی اللہ عنہ؟ حضور آنکھیں دکھ رہی ہیں، تکلیف ہے، گرمی ہے، نظر نہیں آ رہا، دیکھنا مشکل ہے، میدان میں کیسے اتروں، دشمن کا مقابلہ کیسے کروں؟ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ، فرمایا پیارے آنکھ تو کھول، لعاب پھینکا، لعاب ڈالا،
ایسے درست ہوئے جیسے زندگی میں کبھی تکلیف نہ ہے، کوئی بیماری نہیں۔ حضور بتائے حکم، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا یہ تلوار لو، مرہب کے پاس جاؤ۔ حضور کیا کرنا ہے؟ جاتے ہی لڑائی؟ نہیں، پہلے ان کو دین کی دعوت دے۔ ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ان کو ایک اللہ کی توحید، میری رسالت کی تعلیم دے۔ نہیں مانے تو پھر یہ تلوار لے اور ان کا مقابلہ کر۔ علی رضی اللہ عنہ گئے آگے، مرحب، کئی دن کی فتح، بڑا بدماش چودھری ٹائپ، اور وہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے، کہتا ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کا نا قد عام سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، بہت زیادہ نہیں لیکن عام سے تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ تو وہ دیکھ کر مذاق کے انداز میں کہنے لگا لو اس نے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ اسے کیا پتا تھا یہ آ نہیں رہا، اس کو بھیجا گیا ہے۔ اسے کیا پتا تھا؟ کہتا ہے اس نے میرا مقابلہ۔ جب علی رضی اللہ عنہ سامنے گئے، دین کی دعوت دی، اس نے مذاق اڑایا، آگے سے باتیں کی اور اس نے شعر پڑھنے شروع کر دی۔ انا الذی سمتنی امی ہے، وہ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحبو شاک السلاح بطل مجربو اذا الحروب اقبلت تلہبو، کہ میں مرحب ہوں، مرحب بچے، میں مرحب ہوں، مرحب۔ قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر کا بچہ بچہ جانتے میں مرحب ہوں۔ شاک السلاح بطل مجربو، میں جب اسلحہ پہن لیتا ہوں تجربہ کار بہادر ہوتا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ اذ الحروب اقبلت تلہب، جب جنگ بڑک کر میری طرف آتی ہے تو میں چنگاڑیاں بن کے ان کے اوپر چھا جاتا ہوں، تو میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے فصیح اللسان تھے، انہوں نے فوراً اسی کے وزن پر شعر کہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ اوفی بالسائی کیل السندرہ، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں بھی وہ ہوں جو کھچار کے شیر کی طرح جپٹ جپٹ کر حملہ کرتا ہوں، میں اس طرح پورا پورا دیتا ہوں جیسے سونے کی ڈلی کا وزن پورا پورا کیا جاتا ہے۔ اس نے شعر پڑھے، ان کا جواب ملا، اس کی تلوار آگے بڑھی، ان کی تلوار آگے بڑھی، لیکن رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وحی کے ذریعے سنا دیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر تلوار لی، سر پہ لگائی، دو حصوں میں زمین پہ گرایا، نعرہ تکبیر بلند کیا اور مرحب کا قلعہ فتح کر کے پیغمبر کی حدیث کو سچا ثابت کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان سے محبت کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض اور نفرت منافقت کی نشانی ہے۔ لیکن بات یاد رکھو، حضرت علی سے محبت ایمان کی نشانی، بغض اور نفرت منافقت کی نشانی۔ لیکن اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف بغض نہیں، اختلاف بغض، اختلاف منافقت نہیں۔ یہ حدیث ہے نا، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا مومن، بغض رکھنے والا منافق۔ اب یہ حدیث ہے، اب بعض لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اس حدیث کا غلط مفہوم نکالنے کا، کہتے دیکھو جی قاری صاحب حدیث ہے علی سے محبت رکھنے والا مومن، بغض رکھنے والا منافق۔ میں کہا ہاں، تو کہتا پھر معاویہ نے لڑائی نہیں کی؟ لڑائی نہیں کی تھی؟ ہوئی تو پھر وہ کیا ہوئے؟ کہتے پھر اوفے کی ہوئے؟ میں کہتا ہوں پیارے بھائی، بغض کا مطلب ہے دل میں نفرت، اختلاف ہو جانا بغض نہیں۔ میں اسے پوچھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ہے؟ کہتا ہے، کہتا ہے ابو الحسن۔ میں کیا اور ابو الحسین اور ابو الحسنین اور ابو تراب؟ ابو تراب ہے ابو تراب، اچھا ابو کا معنی ہوتا ہے باپ، ابو الحسن حسن کے باپ، ابو الحسین ابو الحسنین حسنین کے باپ، ابو تراب۔ یہاں باپ نہیں مانا، ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے
ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے. ابو کا معنی ابو تراب مٹی والا. اب یہ کنیت کا کیا مطلب یار؟ ابو الحسن سمجھ آئی بیٹا حسن ہے, ابو الحسین سمجھ آئی بیٹے حسین ہے, ابو الحسنین سمجھ آئی حسنین کریمین ہے, تو ابو تراب کیوں رکھی کنیت مٹی والا؟ یہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. کیا واقعہ؟ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے. بخاری مسلم کی روایت ہے. امی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر پوچھا, فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا, تیرا خامن, تیرا سرتاج علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ کیا جواب ملا؟ حضور وہ مجھ سے کیا ہوئے؟ ناراض ہوئے. بغض نہیں, بغض ناراضگی, اور اتنی شدید ناراضگی کے گھر چھوڑ کر, شدید ناراضگی کے گھر چھوڑ کر حضور نے کہا تلاش کرو کدھر گئے. تلاش کیا گیا مختلف جگہوں پہ, تو ایک نے آ کر بتایا حضور وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. اب غور کریں, حضور نبی بھی ہیں اور ان کے سسر بھی ہیں, باپ کی جگہ پر ہیں, اور پالا پوسا بھی ان کو ہے, بچپن سے جوان بھی ان کو کیا ہے, بیٹے کی جگہ پر بھی. حضور کہہ سکتے تھے بلا کر لاؤ, کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ میرے آقا کے اشاروں پہ علی رضی اللہ عنہ آتے کہ نہ آتے؟ لیکن آپ نے داماد کا احترام سکھایا, فرمایا وہاں رہنے دو میں آ رہا ہوں. آپ گئے, علی رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹے سوئے, کپڑا جسم سے ہٹا, زمین پہ لیٹے تو کپڑے سے ہٹنے کی وجہ سے مٹی جسم پر, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ گئے اور پیار سے مٹی جھاڑنے لگے اور کہا کم یا ابا تراب, کم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ, اے مٹی والے اٹھ, چل آ, لڑی نہیں کر دی دا, لڑائی نہیں کری, چل کارا صلح کریے. آپ نے گھر جا کر صلح کرائی. ابو تراب کنیت پڑی. اب دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی کے درمیان اختلاف ہوا, بغض, بغض, علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا, بغض. اگر تم اس اختلاف کو بغض کہو گے پھر اس اختلاف کو کیا کہو گے؟ اختلاف اور چیز ہے, بغض اور چیز ہے. علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے, اللہ کی قسم منافق ہے, لیکن کسی صحابی نے حضرت علی سے بغض نہیں رکھا. اختلاف ہو جاتا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین, اہل بیت کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ بس ختم ہو رہا ہے, ویسے تو بڑا لمبا ہے. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, ایک صحابی آئے, حضور اس صحابی نے نماز پڑھائی ہے, ذرا ان سے پوچھو کیا ہوا؟ ایڈی لمبی نماز پڑھاتی, میں سارا دن اپنے اونٹ چراتا رہا اور شام کو مشکل سے تھکا ہارا آیا اور انہوں نے عشاء کی نماز شروع کی اور ساری سورہ بقرہ شروع کر دی. میں تو نماز توڑتی, پھر میں گھر چلا گیا, میں اپنی وکری پڑھی. تو جب میں کل آیا تو بجائے اس کے کہ ان کو اپنی غلطی پتہ چلتی, یہ مجھے کہہ رہے ہیں تو منافق ہے, ایڈی لمبی نماز نہیں پڑھی, حضور ان کو سمجھاؤ. حضور کو بہت غصہ آیا, آپ نے بلا لیا اس امام کو. افتان انت یا معاذ, اے معاذ تو دنیا میں فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ یہ بیچارے تھکے ہوئے آتے ہیں, نماز چھوٹی پڑھایا کر. تھکے ہوئے آتے ہیں نماز, آپ نے صحابہ کو کہا نماز چھوٹی پڑھاؤ. لیکن آج ایک بات ختم بدل گئی. سنن نسائی کی حدیث, ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, حضور سجدے میں گئے, سجدہ لمبا 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 اور لمبا. اب اتنا لمبا سجدہ کہ میرے اس ذہن میں خیالات وسوسے آئے. حضور کہتے ہیں نماز لمبی نہیں پڑھانی اور آپ اتنی لمبی. ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہو. ایک خیال یہ آیا کہیں دشمن نے حملہ نہ کر دیا اور حضور کو کچھ ہو نہ گیا.
ایک خیال یہ آیا کوئی موذی جانور ڈس نہ گیا ہو، ایک خیال یہ آیا کہیں سجدے کے اندر ہی فرشتے نے روح قبض نہ کر لی ہو۔ اتنا لمبا سجدہ تو حضور نے بتایا ہی نہیں۔ جماعت اکیلے حضور بہت لمبی نماز پڑھتے، لیکن جماعت سے نہیں، جماعت میں سب کا خیال رکھتے۔ تو کہتے ہیں میری بس ہو گئی، حالانکہ نماز کے اندر سجدے سے سر امام سے پہلے اٹھانے کی اجازت، لیکن کہتے ہیں میری بس ہو گئی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، میں نے سر اوپر اٹھا کے نا تھوڑا سا اوپر کر کے دیکھا حضور کی طرف، دیکھ کے میں نے ساتھ تھلے کر لیا، میں کہا ہن خیر ہے، میں نے کہا ہن میں کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، داناؤں کے دانا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر کے چہرہ پیچھے کی طرف کیا، رخ زیبا کا دیدار کرنے کے لیے سارے صحابہ کی نگاہیں پڑیں، حضور سمجھ گئے، ان کے پوچھنے سے پہلے ہی کہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں نے سجدہ لمبا کیوں کیا، پوچھنا تو تم نے ہے ہی ہے، میں تمہیں خود بتاتا ہوں۔ پھر کیا بتایا؟ کہا میں نے سر سجدے میں رکھا تھا اور میرا یہ پھول حسن یا حسین رضی اللہ عنہ یہ میرے اوپر چڑھ کے کھیلنے لگے، میرے اوپر کھیل رہے تھے، میں نے سوچا اگر میں اٹھوں گا تو یہ گر جائیں گے، اور یہ پھول گرے مجھے پسند نہیں، اور پھر میں نے کہا اگر میں اٹھوں گا تو اس کی کھیل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا تو اپنی مرضی کرتا رہے، میں رب کی تعریف کرتا رہتا ہوں، جب تو اپنی مرضی سے اترے گا تب میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا۔ حضور کو اپنے نواسوں سے اتنا پیار تھا۔ اور آخری حدیث سن لو اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دے دو۔ آج ہماری اوقات کوئی نہیں، ہماری حیثیت کوئی نہیں، ہم اپنے عملوں کی طرف دیکھیں تو حضور کے قریب جا سکتے ہو؟ نہیں، لیکن جانا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ۔ حضور بیٹھے، آپ نے حسن رضی کو ادھر، حسین رضی اللہ عنہ کو ادھر، چہرے کو آسمان کی طرف اور زبان کو ہلا کر فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میری دو دعائیں ہیں، فاحبہما، مولا میری محبت کی وجہ سے تو بھی ان سے پیار فرما، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تجھے پتہ ہے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ تو ہو گئی ان کے لیے، آگے تمہارے لیے، آگے میرے لیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا میری زندگی رہے نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، پوری دنیا میں جو مسلمان میرے ان شہزادوں سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما، مولا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرما، حسنین کریمین کی محبت پیدا فرما۔ اللہ گواہ ہو جا ہم تیرے پیغمبر کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنا، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں ہمیں ان کا دشمن بنا، جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پہ کروڑوں لعنتیں فرما، جنہوں نے ان سے محبت کی ان کے لیے کروڑوں رحمتیں برسا۔ اللہ ہمارے دلوں میں تمام اہل بیت کی محبت پیدا فرما اور ان سے محبت کرنے والوں کی محبت فرما اور ان سے نفرت کرنے والوں کی نفرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔